9 سال کی عمر میں رائلی گسٹفسن نے ایکولائی نامی بیکٹیریا سے آلودہ پالک کھا لی۔ رائلی سن 2006 میں 26 ریاستوں میں پھیلنے والی اس بیماری سے سب سے زیادہ بیمار ہونے والے کم از کم 200 لوگوں میں سے ایک تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ تکلیف پیٹ میں مروڑ اور اسہال سے شروع ہوئی لیکن بعد میں بڑھ گئی۔ اس کے بعد خون بھی آنے لگا اور تکلیف بہت زیادہ اور خوف زدہ کرنے والی ہو گئی کیونکہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ رائلی اس قدر بیمار ہوئی کہ اس کے گردوں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ حال ہی میں انڈوں، پینٹ بٹر اور دوسری غذاؤں کے ذریعے سے پھیلنے والی ایسی ہی وباؤں نے لوگوں کی خوب توجہ حاصل کی ہے۔ ان سے سینکڑوں لوگ بیمار ہوئے۔ عوام کی بہتر زندگی کی خاطر حکومت کی پالیسی کو بہتر بنانے کے لیے کام کرنے والے پیو چیریٹیبل ٹرسٹ سے منسلک سانڈرا ایسکن کی رائے میں نئے قانون کا مقصد ایسے وبائی امراض کی روک تھام ہے۔ یہاں آپ ایک بڑی تبدیلی دیکھ رہے ہیں، نظریے کی تبدیلی، اس طریقے میں تبدیلی جس سے حکومت محفوظ غذا کی فراہمی کو یقینی بناتی ہے۔ اس قانون کے تحت خوراک اور ادویات سے متعلق امریکی حکومت کا ادارہ فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کسی وبا کے پھوٹ پڑنے کا انتظار کرنے کی بجائے کسانوں کو اپنی پیداوار میں آلودگی کے امکانات کو مارکیٹ پہنچنے سے قبل ہی کم کرنے کا پابند کرے گا۔ سانڈرا ایسکن کے خیال میں جدید دور کے غذائی پیداوار کے نظام میں یہ اور بھی ضروری ہے۔ کوئی بھی ابتدائی آلودگی پیچیدگی کا باعث بن سکتی ہے اور کسی ایک پروڈکٹ کو دوسروں کے ساتھ ملانے سے یہ بڑے پیمانے پر پھیل سکتی ہے۔ سینڈرا ایسکن کی رائے میں آلودہ اور صاف پالک کو ملانے اور ملک بھر میں اس کی ترسیل سن 2006 کی وبا کا باعث بنی تھی۔ غذائی حفاظت کو یقینی بنانے میں ایک پیچیدگی مقامی غذا کے استعمال بڑھانے کی مہم بھی ہے۔ یہ مہم ایک لحاظ سے غذائی پیداوار کے صنعتی نظام کے مقابلے میں شروع کی گئی۔ پچھلے اشرے میں ایسی مارکیٹس جہاں سے صارفین چھوٹے اور مقامی کسانوں سے براہ راست ان کی پیداوار خرید سکتے ہیں تعداد میں دگنی ہو گئی ہیں۔ اب ملک بھر میں ایسی 6000 سے زائد مارکیٹس ہیں۔ مجھے یہاں کی غذائی اجناس پر بہت اعتبار ہے چونکہ یہ چیزیں چھوٹے حصوں میں اگائی جاتی ہیں اور اس سے صفائی رکھنا زیادہ ممکن ہوتا ہے۔ لیکن ماہرین اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ ان کے خیال میں اگرچہ فوڈ فیکٹری سے پھیلنے والی وبا کے مقابلے میں فارمرز مارکیٹ سے پھیلنے والی وبا سے کم لوگ متاثر ہوں گے، مقامی سطح پر اگائی جانے والی غذائی پیداوار سے بھی بالکل ویسے ہی خدشات منسلک ہوتے ہیں۔ سوزن پرالمن چھوٹے اور مقامی فارمرز کے مفادات کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی تنظیم نیشنل سسٹینیبل ایگریکلچر کولیشن کی ڈائریکٹر ہیں۔ سب کے لیے ایک ہی قانون اپنا لیے جانے سے چھوٹے فارمرز کا کاروبار یا تو ٹھپ ہو جاتا یا وہ مقامی سطح پر اگائی جانے والی تازہ صحت بخش اجناس صارفین کو مہیا نہ کر پاتے۔ اس مہم کی مقبولیت کی ایک علامت اس کے حامیوں کا چھوٹے فارمرز کے لیے نئے قانون کی پابندیوں سے استثنا کا مقدمہ جیتنا ہے۔ تاہم صنعتی سطح پر غذائی پیداوار سے منسلک بزنسز کے مفادات کے لیے کام کرنے والے ادارے دی پروڈیوس مارکیٹنگ ایسوسی ایشن کے ایک وکیل ٹام اوبرائن اسے ایک غلطی سمجھتے ہیں۔ یہ گمان کیا جاتا ہے کہ غذا کی دو مختلف مارکیٹس موجود ہیں، ایک بڑے کسانوں کے لیے اور دوسری چھوٹے کسانوں کے لیے۔ ایسا نہیں، اصل میں یہ ایک مربوط مارکیٹ ہے۔ اوبرائن کے مطابق امریکہ میں سپر مارکیٹ چینز اور ریسٹورانٹس کی ایک بڑھتی ہوئی تعداد مقامی سطح پر اگائی جانے والی اجناس خرید رہی ہے۔ اس سے صارفین کے لیے یہ پتہ چلانا مشکل ہو جائے گا کہ آیا ان کی غذا کو نیا قانون محفوظ بناتا ہے یا نہیں۔ اس نقص کے باوجود فوڈ سیفٹی کے اکثر حامی نئے قانون کی حمایت کرتے ہیں کیونکہ ان کے خیال میں اس سے آلودہ غذا سے بیمار ہونے والے رائلی جیسے امریکیوں کی تعداد میں کمی آئے گی۔ اسٹیو باراگونا کے ساتھ عائشہ خالد، اردو VOA۔